حسینیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال ابا محمد حسن ابن علی الزکی العسکری علیہ السلام، نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتم داران و پرساداران حضرات اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی خدمت میں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ حدیث اس عنوان مجالس کی تصدیق ہے جس عنوان کے تحت یہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ منتظمین و بانیان مجلس کی طرف سے یہ عنوان منتخب کیا گیا تھا کہ جناب زہرا معصومین کے لیے اسوہ حسنہ۔ اس عنوان کی تائید اور اس عنوان کی تصدیق ہمارے آپ کے 11ویں امام علیہ السلام کی حدیث ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تمام مخلوق کے اوپر اللہ کی حجتیں ہیں، اور ہماری دادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ دیکھیے 11ویں امام علیہ السلام کی حدیث جہاں جناب سیدہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، وہیں جناب سیدہ کی اہمیت کو بیان فرما رہی ہے، اور امام نے اپنے آپ کو اللہ کی حجت قرار دیا، اور یقیناً ائمہ معصومین اللہ کی تمام مخلوق پر اللہ کی حجتیں ہیں۔ اللہ کی حجت ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں، ان تمام صفات کا مظہر اور اللہ کی ہر صفت کے لیے حجت اور ہر صفت کی دلیل ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ کی ربوبیت کی دلیل، اللہ کی خلاقیت کی دلیل، اللہ کے علم کی دلیل، اللہ کی قدرت کی دلیل، اللہ کے قادر و قدیر ہونے کی دلیل ائمہ معصومین ہیں۔ یعنی اللہ رب ہے، اس کے لیے اللہ نے حجت امام کو بنایا ہے، وہ قادر و قدیر ہے، اس کی حجت ائمہ معصومین کو قرار دیا ہے۔ تو جس طرح سے امام اللہ کی مخلوق کے اوپر اللہ کی حجت ہے، اسی طرح امام فرما رہے ہیں کہ امام کے اوپر جناب سیدہ اللہ کی حجت ہے۔ اب جناب سیدہ کو جو امام معصوم نے اماموں کے لیے اللہ کی حجت قرار دیا ہے، تو جناب سیدہ ائمہ معصومین کے لیے حجت کس طور پر اور کس صورت میں وہ کیوں کر ہے؟ تو اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جو واقعات و جو حالات تاریخ میں موجود ہیں اور جو رونما ہوئے ان پر نظر کرنا ضروری ہے۔ ان واقعات میں سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد خود وہ افراد جن کو دنیا اصحاب پیغمبر کے نام سے جانتی ہے، اور وہ افراد جو اپنے آپ کو پیغمبر کا صحابی تصور کرتے تھے، خود انہوں نے پیغمبر اسلام کے جنازے کو ترک کر کے، پیغمبر اسلام کی نماز جنازہ کو ترک کر کے سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک خلافت کے لیے انتخاب کی تقریب کو منعقد کیا، اور اس انتخاب کے ذریعے، اس تقریب کے ذریعے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا گیا۔ وہ ولایت جس کا اعلان پیغمبر اسلام نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں میدان غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی صورت میں کیا تھا، اور تمام افراد سے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار لیا تھا۔ تمام افراد سے مولا کائنات کی ولایت کے اقرار کے ساتھ ساتھ خود مولا کائنات کی بیعت کا حکم دیا تھا۔ لیکن پیغمبر کے بعد سقیفہ ساعدہ میں
مولائے کائنات کی اس ولایت کا انکار کیا گیا۔ اب اس انکار ولایت کے بعد خود پیغمبر اسلام کے حکم کی وجہ سے مولائے متقیان نے تو اپنی تلوار کو بے نیام نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام نے جو وصیتیں مولائے کائنات کے لیے فرمائی تھیں، اور وہ جو عہد اور وہ جو پیمان پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات سے لیے تھے، ان وعدوں کے مطابق مولائے کائنات نے اپنی تلوار کو بے نیام نہیں کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب ولایت جناب امیر المومنین کے معاملے میں خاموش رہے ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے بھرپور طریقے سے جناب امیر المومنین کی ولایت کا دفاع جس ذات والا نے کیا ہے، اس ذات والا کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ جس وقت تمام تر مسلمان اپنے لبوں کو سیے ہوئے مصلحت کا شکار جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حق پر ڈاکہ پڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت جناب سیدہ کی ذات تھی کہ جس نے مدینے میں ایک ایک صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کے مولائے کائنات کی ولایت کے اقرار کو لیا اور میدان غدیر کے اس واقعے کو اور اعلان ولایت کو یاد دلایا ہے۔ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جناب امیر المومنین کی ولایت کے لیے خود گھر سے باہر آ کے اور ایک ایک صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کے جناب امیر المومنین کی ولایت کی تبلیغ کر کے ایک راستہ معین کیا ہے اور ایک راہ معین کی ہے۔ یہ جو امام معصوم نے فرمایا کہ ہماری جدہ ہمارے لیے حجت ہے، تو جو جناب سیدہ اماموں کے لیے حجت ہیں، یہ مولا علی کی ولایت کے مسئلے میں حجت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ بے جو معصوم اشارہ کر رہے ہیں تو یہ مولائے کائنات کی ولایت کی ترویج اور ولایت کی تبلیغ اور ولایت کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ نے بھرپور طریقے سے مولائے متقیان کی ولایت کا دفاع بھی کیا ہے اور مولائے کائنات کی ولایت کا پرچار بھی کیا ہے۔ چنانچہ وہ فدق کا واقعہ جسے صرف حق جناب زہرا سمجھا جاتا ہے، تو اگر اس فدق کے واقعے کو دیکھا جائے تو فدق کے واقعے میں جناب سیدہ نے ظاہر باغ فدق کے لیے دعویٰ کیا ہے، ظاہر وراثت کے لیے دعویٰ کیا ہے، جس کے لیے میں عرض کر چکا جو اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ لیکن باطن وہ جو جناب سیدہ دربار خلافت میں گئی تھیں تو وہ صرف فدق کے لیے نہیں گئی تھی، وہ بھی اصلاً اعلان ولایت جناب امیر المومنین کے لیے گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خود غاصبین فدق نے بھی دبے الفاظ میں اس بات کی تائید کی ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ فدق کو غصب کرنے والوں میں بھی یہ آواز سننے کو ملی ہے کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ اگر آج ہم سیدہ کے فدق کے دعوے کو مان لیں گے تو کل علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے توجہ فرمائی کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب سیدہ کو اماموں کے لیے حجت قرار دیا ہے، تو خود امام اللہ کی صفتوں کے لیے مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہے، لیکن جو جناب سیدہ اماموں کے لیے حجت ہیں وہ مولا علی کی ولایت کے معاملے میں حجت ہیں۔ جناب سیدہ جو دربار میں گئیں تو وہ بھی ولایت جناب امیر المومنین کے لیے گئی تھی، جو ایک ایک صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچی وہ بھی مولا علی کی ولایت کی ترویج کے لیے گئی تھی، اس لیے کہ سب سے اہم مسئلہ مولا علی کی ولایت کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اتنا اہم تر مسئلہ ہے کہ ہماری کتابوں میں ہمارے علماء نے احادیث پیغمبر کو درج کیا ہے کہ پیغمبر نے مختلف طریقوں کی حدیث ہے جن کے الفاظ مختلف ہیں مگر ان کا معنی اور ان کا مفہوم ایک ہے، کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جناب آدم سے لے کے جناب نوح تک، وہ جناب نوح سے جناب ابراہیم تک، وہ جناب ابراہیم سے جناب موسیٰ تک، وہ جناب موسیٰ سے لے کے جناب عیسیٰ تک، نبی نے فرمایا اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو عہدہ نبوت عطا ہی نہیں کیا جب تک اس سے اقرار ولایت علی نہیں لے لیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی حدیث پیغمبر ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو بھی اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا، جب تک اس نبی نے اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہہ لیا تب تک اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا۔ پہلے اقرار ولایت لیا گیا ہے، اس کے بعد عہدہ نبوت دیا گیا ہے۔ اب یہ حدیث تو کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی،
اور ہو سکتا ہے سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنی ہو، لیکن میں نوجوانوں کو اس مجلس کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ بھائی اللہ نے کسی نبی کو مولا علی کو ولی مانے بغیر، مولا علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر عالم ارواح میں عہدۂ نبوت کیوں نہیں دیا؟ کسی نبی کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ اصلاً یہ جو لفظ ہے نبی، تو نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عربی زبان میں خبر کو نبا کہتے ہیں، وہ عربی زبان میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، اور خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی۔ جو نبا پہنچاتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، عربی زبان میں خبر کو نبا کہتے ہیں اور خبر پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اب یہ جو 114 سوروں کا قرآن ہے، یہ جو 6000 سے زیادہ آیتوں والا قرآن ہے، یہ جو 30 پاروں کا قرآن ہے، اس میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک آپ کو نبا ہی نبا ملے گی، یعنی خبریں ہی خبریں ملیں گی۔ جناب آدم کے سجدے کی خبر قرآن میں ہے، ابلیس کے جھگڑے کی خبر قرآن میں ہے، نوح کے سفینہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، بیٹے و بیوی کے ڈوب جانے کی خبر قرآن میں ہے، ابراہیم کے کعبہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کی خبر قرآن میں ہے، آسمان سے دمبا آنے کی خبر قرآن میں ہے، موسیٰ کے دریا پر راستہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، عصا کے اژدہا بن جانے کی خبر قرآن میں ہے، عیسیٰ کا آغوش مادر میں آ کے بولنا اور کلام کرنے کی خبر قرآن میں ہے، قیامت آنے والی ہے یہ خبر قرآن میں ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوا یہ خبر قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، قرآن میں نبا ہی نبا ہے، قرآن نہیں ہے۔ اگر اس لفظ نبا کے اعتبار سے دیکھیے، لفظ خبر کے اعتبار سے دیکھیے، تو قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، تو قرآن نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن اخبار الہی کا نام ہے، اخبار آسمانی کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ذہن گرامی، قرآن میں خبریں ہی خبریں، قرآن میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک نبا ہی نبا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، نبا کہتے ہیں خبر کو اور نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو۔ اب اللہ نے کسی نبی کو مولا علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر نبی کیوں نہیں بنایا؟ یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو قرآن میں نبا ہی نبا ہے، خبریں ہی خبریں ہیں، لیکن قرآن کا نام قرآن ہے، قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا، قرآن کا نام فرقان ہے، فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا، قرآن کا نام کتاب ہے، لیکن قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے، قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے، اسے خبر کی کتاب نہیں کہتے۔ ہاں قرآن میں ایک سورہ ہے جس سورے کو سورہ نبا کہتے ہیں۔ بھائی جیسے سورہ بقرہ گائے والا سورہ، سورہ نور نور والا سورہ، ویسے ہی قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا کا مطلب ہے خبر والا سورہ، اور سورہ نبا کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ بھئی یہ سورہ نبا کی پہلی اور دوسری آیت ہے، جس کا مفہوم و لب لباب یہ ہے کہ سورہ نبا کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نبأ عظیم کے لیے، یعنی سب سے بڑی خبر کے لیے سوال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ بھئی نبا کہتے ہیں خبر کو، اور عظیم کہتے ہیں سب سے بڑی کو۔ سورہ نبا میں اعلان ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ نبأ العظیم کے لیے، سب سے بڑی خبر کے لیے سوال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ نبا کی آیت۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جنگ صفین کا ایک منظر، کہ جنگ صفین میں مولا علی سے مقابلے کے لیے، مولا علی سے جنگ کرنے کے لیے لشکر شام سے قاری قرآن نکلا، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ قرآن پڑھتا ہوا نکلا۔ یہ بھی عقل پہ عذاب تھا کہ قرآن پڑھتا ہوا قرآن سے لڑنے کے لیے نکلا، قرآن صامت پڑھتا ہوا قرآن ناطق سے لڑنے کے لیے نکلا۔ اب جب وہ قرآن پڑھتا ہوا، وہ یہی سورہ نبا پڑھتا ہوا مولا علی کے سامنے آیا، تو مولا علی مسکرائے، فرمایا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن کا کون سا سورہ پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی سورہ نبا پڑھ رہا ہوں۔ کہا سورہ نبا میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ کہا یا علی سورہ نبا میں نبأ العظیم کا ذکر ہو رہا ہے، سب سے بڑی خبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، اس نے کہا نبأ العظیم کا ذکر ہے، سب سے بڑی خبر کا ذکر ہے۔ مولا مسکرائے، فرمایا تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟
تجھے خود بھی پتہ ہے کہ نباء العظیم کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی یہ تو نہیں جانتا۔ میرے مولا نے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا واللہ انا نباء العظیم، خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل اے آپ نے توجہ فرمائی، مولا علی نے فرمایا واللہ انا نباء العظیم، خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہوں۔ بھائی نباء العظم عظیم مولا علی ہیں، اسی لیے قرآن سے لے کے زیارتوں تک یہ لفظ موجود ہے۔ سورہ نبا میں بھی نباء العظیم ہے۔ آپ جب مولا علی کی زیارت پڑھتے ہیں تو ایک فقرہ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النباء العظیم، سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی خبر ہیں۔ تو یہ بات طے ہے کہ میرا مولا اللہ کی سب سے بڑی خبر ہے، مولا علی نباء العظیم ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی کیوں نہیں بنایا گیا۔ نبی کہتے ہیں خبر کو، وہ علی کہتے ہیں سب سے بڑی خبر کو۔ ارے جب علم کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا ہے تو نباء العظیم کے بغیر کوئی نبی کیسے بنا دیا جاتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، مولا علی نے فرمایا واللہ میں اللہ کی سب سے بڑی خبر ہوں۔ زیارت امیر المومنین میں بھی فقرہ موجود ہے کہ السلام علیکہ ایھا النباء العظیم۔ دیکھیے پوری توجہ رکھیے گا، بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ اب ہر نبی کو زمین پر بھیجے اس لیے گیا کہ وہ آسمان کی خبریں زمین پر پہنچائے، اللہ کی خبریں لوگوں تک پہنچائے۔ ہر نبی کو اللہ نے زمین پر خبر دینے کے لیے بھیجا۔ اب سب سے بڑے نبی کون ہیں؟ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو جن کی امت میں کہتے ہیں، وہ سب سے بڑے نبی ہیں۔ اب ایک دن ان کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ بھائی زمین پر بھیجا تھا خبریں پہنچانے کے لیے، توجہ رکھیے گا۔ ایک دن انہیں کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ مجھے بتائیے زمین پر بھیجا گیا خبر پہنچانے کے لیے، خبریں پہنچانے کے لیے، ان کو آسمان پر کیوں بلایا گیا؟ معراج پر کیوں بلایا گیا؟ تو قرآن سے پوچھئے، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد را من آیات ربہ الکبریٰ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کو معراج پر اپنی سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے بلایا۔ بھائی عربی زبان میں آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر اپنی سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے بلایا، نشانی دکھانے کے لیے بلایا۔ بھائی زمین پر بھیجا خبریں پہنچانے کے لیے، معراج میں بلایا سب سے بڑی آیت کی زیارت کرانے کے لیے۔ پوری توجہ رکھیے گا، زمین پر بھیجا ہے خبریں پہنچانے کے لیے، نبا پہنچانے کے لیے، معراج پر بلایا آیت دکھانے کے لیے، اور سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے۔ اب جس میرے مولا نے فرمایا واللہ انا النباء العظیم، اسی میرے مولا نے فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ، خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں۔ لیجیے اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں، سب سے بڑی نشانی بھی علی ہیں، اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں، سب سے بڑی نشانی بھی علی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، نباء العظیم بھی علی ہیں، آیت اللہ الکبریٰ بھی علی ہیں، اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی علی ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے، خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں علی کو ہاتھوں پر کیوں اٹھایا، اس زبان سے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کیوں سنایا؟ ارے ہاتھوں پر اٹھا کے سب سے بڑی نشانی دکھائی ہے، من کنتو سنا کے نباء العظیم پہنچائی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ باذان گرامی، بھائی مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کرائی، اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے نباء العظیم سب سے بڑی خبر سنائی ہے۔ عزیزوں، سب سے بڑی اللہ کی آیت بھی علی ہیں، اور صاحب ولایت بھی علی ہیں، اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہے۔ لیکن اب اسے کیا کیجئے کہ دنیا کو چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، مگر سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے۔ کوئی آخری منزل ہے، چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں،
سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے، میں غلط کہہ گیا، جھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے سچی خبر یاد نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے دیکھیں مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو جھوٹی خبریں کتنی یاد ہیں۔ ایک جھوٹی خبر ہے جو سب کو یاد ہے، اور وہ جھوٹی خبر یہ ہے کہ معاذ اللہ خاکم بدہن، نقل کفر نباشد، پیغمبر اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، اور معاذ اللہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھئی یہ جھوٹی خبر کیسی پھیلائی گئی ہے کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی ان سے کہتے کلمہ پڑھ لیجئے، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے پوچھا یہ کب کی بات ہے؟ کہ جب جناب ابو طالب بیمار تھے۔ ہم نے کہا وہ کہاں تھے؟ کہ بستر پر تھے۔ ہم نے کہا بستر کہاں ہوتا ہے؟ کہ حجرے میں۔ ہم نے کہا حجرہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ مکان میں۔ ہم نے کہا لعنت آپ کے دماغ پر، بند مکان کی جھوٹی خبر یاد ہے، کھلے میدان کی سچی خبر یاد نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی بند مکان کی جھوٹی خبر یاد ہے، لیکن سچی خبر میدان غدیر کی خبر یاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی سب سے بڑی خبر کا نام ولایت ہے، اور سب سے اہم خبر کا نام ولایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ نے، چاہے وہ فدق کا موقع ہو، چاہے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کا موقع ہو، اسی ولایت کے لیے دفاع کیا ہے۔ جناب امیر المومنین کی ولایت کے لیے جو فدق کے لیے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی ولایت جناب امیر المومنین کی تمہید تھی۔ اور بی بی سیدہ ایک صحابی کے گھر کے دروازے پر جا کے مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کو یاد دلوا رہی تھی۔ تم بھول گئے کہ اس علی کو میرے بابا نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا اور اعلان فرمایا تھا کہ اللہ مولایا و انا مولا المومنین، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ عزیزان گرامی، ترویج ولایت و تبلیغ ولایت میں سب سے پہلے جو ذات سامنے آئی ہے انکار ولایت کے بعد، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو شخصیت مولا علی کی ولایت کے حق میں کھڑی ہوئی، جو دفاع ولایت کے لیے سامنے آئی، وہ جناب زہرا کی ذات ہے۔ اسی لیے امام معصوم نے جو فرمایا کہ ہماری دادی ہم پر حجت ہے، یہ مولا علی کی ولایت کے معاملے میں حجت ہے۔ جناب سیدہ نے پیغام دیا، زمانہ کیسا ہی ہو، کتنا ہی پرآشوب زمانہ ہو، دنیا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو جائے، دنیا کتنی ہی دشمن کیوں نہ ہو جائے، دشمن یکجا کیوں نہ ہو جائے، لیکن سب کچھ چھوڑ دینا، علی کی ولایت کے اعلان کو نہ چھوڑنا۔ اس لیے کہ مولا علی کی ولایت کا وہ اعلان جو نبی نے میدان غدیر میں کیا، اس کا حکم اللہ نے نبی کو دیا تھا، لیکن وہ حکم ولایت صرف ذات نبی تک محدود نہیں تھا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت کرنے کے بعد، میدان غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کی خبر سنانے کے بعد ایک حکم اور دیا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ حاضرین پر واجب ہے کہ وہ غائبین تک اس خبر کو پہنچائیں۔ بھئی یہ جملہ علماء نے بہت معتبر سمجھ کے کتابوں میں درج کیا، اور معتبر ترین جملہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ حاضرین پر واجب ہے کہ وہ غائبین تک یہ خبر پہنچائیں۔ حاضرین کا مطلب ہے جو میدان غدیر میں موجود تھے، ان پر واجب کیا کہ وہ جہاں جہاں جائیں مولا علی کی ولایت پہنچائیں۔ اور پھر جناب سیدہ نے اسی ولایت کے لیے اپنے گھر سے نکل کے مدینے کے اصحاب کے دروازوں پر پہنچ کے فدق کے لیے دعویٰ کر کے نبی کے اسی حکم کی تعمیل کی ہے، اور معصومین نے اپنی احادیث میں اسی ترویج ولایت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سب سے اہم یہی ولایت ہے۔ عزیزوں، ہم و آپ دنیا میں اسی ولایت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھیے حالات کیسے ہی ہو جائے، دشمن کتنا ہی صاحب ثروت ہو جائے، مخالفت کتنی ہی بام عروج پہ پہنچ جائے، لیکن اس ولایت کی ترویج و تبلیغ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اہل بیت اطہار پر جتنے بھی مظالم ہوئے ہیں وہ اسی ولایت کی عداوت میں ہوئے، لیکن آل محمد نے اتنے مظالم کے بعد بھی اس تجویز ولایت کا دامن نہیں چھوڑا ہے، کہ جناب سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اسی ولایت کی عداوت کی وجہ سے۔ یہ جو ان کی پسلیاں توڑی گئیں اسی اعلان ولایت کی دشمنی کی وجہ سے، یہ جو ان کا گھر جلایا گیا اسی ولایت کی دشمنی کی وجہ سے، جو جناب محسن
شکم معصومہ میں شہید کیے گئے، یہ بھی عداوت ولایت جناب امیر المومنین کی وجہ سے۔ بھئی یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، وہ چاہے کربلا کی شہادتیں ہوں، چاہے مدینے کی شہادتیں ہوں، چاہے شام میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہماریوں کے اوپر سے گر کے زمین پر شہید ہوئے، آج جن کی قبروں کا نشان بھی کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ سب کچھ اسی مولا علی کی ولایت کی دشمنی کی وجہ سے ظلم کیے گئے تھے۔ اور سب سے پہلا شہید جس نے ولایت جناب امیر المومنین کے لیے اپنی جان دی ہے، اس شہید کا نام جناب محسن ہے۔ جناب محسن جن کا نام خود پیغمبر اسلام اپنی حیات میں رکھے گئے تھے۔ بڑے نواسے کا نام حسن رکھا، منجلے نواسے کا نام حسین رکھا، اور جناب محسن کا نام محسن پیغمبر اسلام نے رکھا۔ مجھے بتائیے جناب محسن جو شہید ہوئے تو شہادت جناب محسن کا سبب کیا تھا؟ جناب محسن کی شہادت کا سبب یہی مولا علی کی ولایت کی دشمنی تھی۔ بھائی وہ جو جناب سیدہ کے گھر کا حصار کیا گیا، وہ جو آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، وہ جو دشمنوں کا مجمع نظر آ رہا ہے، وہ اسی ولایت کی دشمنی کی وجہ سے۔ اور پھر جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرایا گیا۔ خالی دروازہ گرایا نہیں گیا، روایت بتاتی ہے کہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں معصوم عالم پس کے رہ گئی۔ اللہ اکبر! ایک آواز دی، فضا میری مدد کو آنا، فضا میری امداد کو آنا۔ فضا نے کہا بی بی خیریت تو ہے؟ کہا فضا خیریت کہا، میرا محسن مار ڈالا گیا۔ ارے فضا جس کا نام میرا باپ رکھ کے گیا تھا، میرا محسن مار ڈالا گیا۔ اللہ اکبر! جناب فضا کہتی ہے کہ جب سے میری شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، کہ میں نے دیکھا کہ میری شہزادی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی، آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اس جلے ہوئے دروازے کے پاس آتی تھی جو دروازہ جلا کے آپ کے پہلو پر گرایا گیا، اور آپ اس جلے ہوئے دروازے کی کچھ جلی ہوئی لکڑیوں کو اٹھاتی تھی، اور بی بی فضا کہتی ہے کہ میری شہزادی ان لکڑیوں کو سونگھ کے چیخ مار کے روتی تھی۔ فضا کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا کہ میری شہزادی آپ ان دروازے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگھ کے گریا کیوں کرتی ہیں؟ آواز دی، فضا تجھے کیا معلوم، مجھے ان جلی ہوئی لکڑیوں سے اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر! ہائے میرا محسن جس کا نام میرا بابا رکھ کے گیا تھا، ہائے میرا محسن جو دروازہ گرا کے مار ڈالا گیا، دروازہ گرا کے شہید کر دیا گیا۔ اے فضا روز محشر میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی، اے بابا جس کا نام رکھ کے تم گئے تھے، اسے جلتا ہوا دروازہ گرا کے شہید کر دیا گیا۔ عزیزو یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے اور آپ کی آوازیں بلند بھی ہوں گی۔ بھائی عنوان کے تحت جناب محسن کا ذکر کرنے کا بھی حکم تھا، اور اسی ذکر سے میں نے مصائب کا آغاز کیا ہے، لیکن ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ اہل بیت کو کیوں روتے ہیں؟ دیکھیے عزیزان گرامی، جہاں تمام تر مظالم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو کیوں روتے ہیں، وہیں ایک سبب اور ہے۔ مصیبت ہر گھر میں آتی ہے، جنازہ ہر گھر سے اٹھتا ہے، موت ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن عزیزوں جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اس گھر میں سال دو سال بعد بارات بھی دیکھی جاتی ہے، اس گھر میں شادی بھی ہوتی ہے۔ جس گھر سے میت نکلتی ہے اس گھر سے بارات بھی نکلتی ہے۔ جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں ایک آدھ سال بعد اسی گھر سے قہقہوں کی آوازیں آتی ہیں۔ لیکن ہائے خانہ جناب سیدہ، جہاں جنازے ہی دیکھے گئے، جہاں رونے کی آوازیں ہی سنی گئیں کہ صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں کے اوپر پڑتی تو وہ مثل شب تاریک ہو جاتے، لیکن مصائب یہی ختم نہیں ہوئے۔ عزیزو اس گھر کو پہچان لیا آپ نے، یہ جناب سیدہ کا گھر ہے، جس میں جناب سیدہ جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سونگ سونگ کے اپنے محسن کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ بھائی یہ منظر ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو جب یاد آئے گا تب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں جناب سیدہ جلی لکڑیوں کو سونگ کے اپنے محسن کو روتی تھی، 50 سال گزرے کہ کربلا میں سیدہ کا گھر اجڑ گیا، اور لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، اور ایک لٹی ہوئی بی بی آئی۔ وہ بی بی رشتے میں سیدہ کی بہو تھی، وہ بی بی مولا حسین کی بیوہ تھی، وہ بی بی جناب سکینہ کی ماں تھی،
وہ بی بی جناب علی اصغر کی ماں تھی، کربلا میں جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، کربلا میں جس کی گود بھی اجڑ گئی۔ بھائی سیدہ کی بہو تھی تو سیدہ کے گھر میں آئی، اسی گھر میں آئی جس میں جناب سیدہ اپنے محسن کو یاد کر کر کے روتی تھی، جلے ہوئے دروازے کی لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کے اپنے محسن کو یاد کر کے روتی تھی۔ سیدہ کی بہو ام رباب اسی گھر میں روتی تھی، مگر وہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ جب کوئی کہتا تھا بی بی سائے میں بیٹھو تو آواز دیتی تھی وہ سائے میں کیسے بیٹھے جس نے اپنے والی کا لاشا تپتی ہوئی دھوپ میں دیکھا ہو۔ لیکن ایک دن چوتھے امام نے حکم خدا سنایا کہ اماں جناب مختار نے انتقام لے لیا، اب اللہ کا حکم ہے کہ آپ سائے میں چلیے۔ جناب سیدہ جناب ام رباب اٹھ کے سائے میں لیٹی بیٹھی نہیں بلکہ سائے میں لیٹ گئی، جنازہ اٹھا نہیں، ام رباب کا جنازہ اٹھایا گیا۔ تو جب جنازہ اٹھایا گیا اور ام رباب کو غسل ہو رہا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ جناب ام رباب کی چادر کے کونے میں کچھ بندھا ہوا ہے۔ وہ عورت یہ سمجھی کہ شاید جناب ام رباب نے اپنے قیمتی زیور اپنی چادر میں باندھ رکھے ہوں گے۔ اس نے بنی ہاشم کی بیویوں سے کہا کہ اے بیویوں دیکھو ام رباب کی چادر کھول کے دیکھو، شاید ام رباب نے اپنے زیور باندھے ہیں، لیکن اب جو سیدہ کی بہو کی چادر کا پلو کھولا گیا تو زیور برآمد نہیں ہوئے، علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں برآمد ہوئیں۔ ارے جس گھر میں سیدہ جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگ سونگ کے اپنے محسن کو روتی تھی، اسی گھر میں ام رباب اپنی چادر میں علی اصغر کے جھولے کی لکڑیوں کو باندھ کے ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا ششماہا، ہائے میرا پیاسا، ہائے میرا بچہ کہہ کے روتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم لعن حضرت الحسین